الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت بہ الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعوہم الغاوون لم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور نہیں اترے ان کو لے کر شیطان، اور نہ یہ ان کے مناسب، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ پس نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور خدا کو، ورنہ تم عذاب دیے گئے ہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کیا کیجیے اور نرم کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اہل ایمان سے۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، میں بری و ذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور بھروسہ کرو سب سے غالب ہمیشہ رحم کرنے والے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں سجدہ کرنے والوں کا۔ بے شک وہی سب کچھ جاننے والا سننے والا ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے بدکاروں پر، یہ ان سے کان لگائے رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، حق سے بہکے ہوئے لوگ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھا کہ شعراء ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں ایسی باتیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے، بجز ان شعراء کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، اور آن قریب جان لے گئے جنہوں نے ظلم و ستم کیے کہ وہ کسی جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں، اور کس جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور اسے عربی زبان میں اس لیے رکھا گیا کہ لوگ پڑھ کر سیکھیں، سمجھیں، اور اس کی سچائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہ لائے، اس لیے کہ وہ ضد میں تھے۔ انہوں نے اطاعت سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی، اور ان کے قلوب اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے اس وقت دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کے لیے درخواست کریں گے، مگر ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم کو کافی وقت ملا تھا، تم نے فائدہ نہ اٹھایا، اب عذاب چکھو، یہ ظلم نہیں بلکہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ آج کے فرمان میں منکرین کی یا وہ گوئی اور بکواس کا جواب دیا جا رہا ہے۔
ان لوگوں نے جب ان سے جواب نہیں بن پڑا تو کہتے تھے ان پر جادو ہو گیا، یہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو گیا جو ان کو بہکا رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، شیطان ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا، اور جو یہ کلام ربانی لوگوں کی ہدایت کے لیے لائے ہیں وہ اتنی بڑی عظمت والی ہے کہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ساری دنیا کے دانشور میں مل کر اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر دکھائیں اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور آج تک نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بکواس کو چھوڑیں، اپنا کام تبلیغ کا کریں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اس کی منادی کی، پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ گیا ہے کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ضرور، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو نجات پاؤ گے۔ اس پر جو بدبختے سیکھ پا ہو گے۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا اور بکواس کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کی سورۃ لہب سے اس کا جواب دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، لیکن جو نیک بخت تھے وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے والے اکثر غریب غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کا ہمیشہ لحاظ کریں اور شفقت اور مہربانی سے ان پر نظر کرم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساری مخلوق کو فرمایا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے رسول کے قریب نہیں پھٹک سکتا، یہ تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان پر قبضہ کرتا ہے، جن میں اکثر شعراء جو جھوٹی شان جھوٹی آن بیان کرتے ہیں اسی میں مصروف رہتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ گمراہ شعراء ہوتے ہیں جو شیطان کی ماں پر چلتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں وہ ناسک قوم بن گئے ہیں، جس طرح حضرت حسان، حضرت کعب بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں اعلان فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی راہ حق پر لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کر اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بناتی ہے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں، تاکہ یاد الہی سے سینے صاف ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔